بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائی، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ یہ وہ کہتا ہے جس کا دل براہ راست مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جس کی دل کی دھڑکنیں میرے آقا کے عشق میں دھڑک رہی ہوں، وہ اس طرح کی تمنائیں کرتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر کے آپ کمپیر نہ کرنا، جس کے سینے میں سچا عشق رسول ہوگا اس کے دل میں آٹومیٹک امت کا درد بھی ہوگا، یہ لازم چیز ہے۔ جو نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہے بائی ڈیفالٹ، جس کو کہتے ہیں نا آٹومیٹک، اس کے اندر امت کی محبت اور امت کا درد آ ہی جاتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ امت کو توڑنے کی بات کر رہا ہوتا ہے اور رسول اللہ کی سیرت بیان کر رہا ہوتا ہے، جھوٹا ہوگا۔ نبی سے محبت کرنے والے کی سب سے پہلی علامت بیان کی گئی ہے، میرے آقا نے خود فرمایا من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کا خیال نہیں کیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جو امت مصطفیٰ کا خیال نہیں کرتا، حضور فرماتے ہیں وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اور جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اسے امت کا درد ستاتا ہے، امت کا درد ستاتا ہے۔ علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو پڑھو اے نوجوانوں، کتنی جگہوں پر وہ سفر کرتے چلے گئے اس زمانے میں جب ٹیکنالوجی اتنے عروج پر نہیں تھی، اسباب اتنے نہیں تھے۔ آج ہمیں وقت بچانے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کہیں جا کر کے اپنے سفر کی داستانیں نہیں سنانے کا قائل نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ سفر کو بچا کر کے وقت کے لیے آج ہم اتنی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی اپنے گھر کو وقت نہیں دے پاتے، اپنے گھر کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ آج پلینوں کا سفر کرتے ہیں، ادھر سے بیٹھے ادھر اترے۔ اور یہ وہ اشخاص، وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے کئی دنوں تک بسوں کے اور ٹرینوں کے سفر کیے، اور پھر بھی امت کے درمیان جا کر کے خدمت اسلام کا وہ حق ادا کیا جو آج پلینوں کا سفر کر کر کے بھی 100 لوگ نہیں ادا کر سکتے۔ وہ درد تھا امت کا۔ میں میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کے متعلق بہت بچپن میں سنا تھا، جب میری عمر ابھی مشکل سے 7-8 سال رہی ہوگی، اس وقت سے سنتے آئے جب ابھی مدرسے کی دہلیز پر قدم بھی نہیں رکھے ہوں۔ ہاں، کس وجہ سے سنتے تھے؟ وہ کثرت سے سرکار مفتی اعظم ہند کا اور حضور حافظ ملت کا ذکر کرتے، اور علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کے متعلق بتایا کہ کرناٹک کی سرزمین آپ ایسا سمجھیں کہ آج کے دور میں بھی علم دین سے شغف رکھنے والی اتنی وہاں پر قوم آباد نہیں ہے، آج بھی ایسے حالات ہیں۔ اس زمانے میں فرماتے تھے میرے والد کے ایک خط لکھا تھا خالی، اور اس خط کی بنیاد پر وہ جانتے بھی نہیں تھے ہمیں، آ گئے اسٹیشن پر آ کر کے پوچھنے لگے کہ فلاں مولانا نے خط لکھا تھا مجھے، میں یہاں آیا ہوں، پتہ پوچھتے ہوئے مسجد تک پہنچے، اور مسلسل کئی دن تک وہاں پر یہ فرمایا کرتے تھے کئی مسجدوں کے سلسلے میں فکر، کئی مدرسوں کے متعلق فکر۔ اور آج ان کا ایک درد میں ایک جملے میں بتاتا ہوں، علماء سمجھ جائیں گے، بڑے بڑے قائدین، معاف کریں میں کسی کو ٹونٹ نہیں کرنا چاہ رہا، بڑے بڑے پیر بنے، کچھ بھی بنے، امت کا درد نہیں ہے تو ان کے لیے یہ جملہ ہے۔ علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ نے، اور وہ جس کے لیے کہا تھا وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے خطیب تھے جن کا توتی بولتا تھا ہندوستان میں۔ اس کے باوجود علامہ ارشد القادری ان کو خط میں لکھتے ہیں کہ امت کے حالات کے سلسلے میں اگر آپ خاموش رہے تو آپ کی بیداری کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو جملہ کتنا پیارا ہے، فرماتے کاش مجھے سورہ اسرافیل مستعار مل جاتی، فرماتے ہیں اسرافیل علیہ السلام کی سور مجھے ادھار میں مل جاتی، وہ پھونک پھونک کر کے میں ہنگامہ محشر برپا کر دیتا آپ کو بیدار کرنے کے لیے۔ یہ درد تھا میرے عزیزوں، درد تھا۔ آج ضرورت ہے اس بھولی بھالی امت کو اس طرح سے ایسی آوارہ چھوڑنے کی بجائے ان کے راستے طے کیے جائیں۔ میرے عزیزوں، جو حالات یہاں پر بنے ہوئے ہیں اس سلسلے میں بھی میں آپ سے کہوں کس طرح کے حالات بنے۔ آج اگر علامہ ارشد القادری ہوتے تو یہ چپی اور خاموشی تو نہیں ہوتی، کم سے کم میں جو بولنا چاہ رہا ہوں، ہمارے علماء جیلوں میں بند ہیں، ان کے سلسلے میں آواز کوئی کیوں نہیں اٹھاتا؟ بریلی شریف خاندان اعلی حضرت توقیر رضا صاحب آج تک اندر ہیں، اور قمر غنی عثمانی صاحب 4 سال سے اندر ہیں۔ کسی کو ڈر لگتا ہے تو الگ بات ہے کہ ان کے نام لے لیے ان کے نام لے لیے،
ہمارے لیے معاملات نہ آ جائیں. تف ہے تمہاری ایسی سوچ پر. امت مصطفیٰ کا وہ حصہ ہے یا نہیں, ٹکڑا ہے یا نہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مومن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک جسم کے کئی اعضاء, ایک جسم کے کئی اعضاء, اگر بخار آئے تو ہاتھ میں بھی تکلیف ہوگی, پیر میں بھی تکلیف ہوگی, سر میں بھی درد ہوگا. مومن کی مثال ایسی ہے کہ ایک مومن کو درد ہوگا تو سارے مومنوں کو درد ہونا چاہیے. بے شک سارے مومنوں کو درد ہونا چاہیے. مدرسے والے, تنظیموں والے, خانقاہوں والے یہ سوچ کے بیٹھے ہوں کہ ابھی ہماری خانقاہ پہ تھوڑی نہ کوئی مسئلہ آیا ہے, وہ جاتا ہے تو جائے. اگر تمہاری ایسی سوچ ہے تو انتظار کرو, کل آپ کی باری ہے, کل آپ کی باری ہے. کتنا بچنا چاہو گے؟ جو سیکولر بن کر کے اپنے آپ کو چھپاتے تھے, آج ان کی حالت ایسی ہے. آج حالت ایسی ہے, دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, نہ وہ ان کے ہو پائے نہ سنیوں کے ہو پائے. اسی لیے مسلمانوں آج جو ضرورت ہے تمہارے اندر, باقی میں کسی اور کو بیدار کرنے نہیں آیا, بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, نوجوان جو مجھے سنتے ہیں ان سے اب ایک ہی بات کہتا ہوں, اب شاید تم ڈھونڈتے رہ جاؤ, دوسرا ارشد القادری ملے گا نہیں واہ واہ جو تمہاری قیادت کرے. ارے ہمیں نہیں ملتا, تمہیں کیا ملے گا؟ سبحان اللہ. درد ہے, اس لیے بول رہا ہوں, درد ہے کہ ان معاملات میں, امت کے معاملات میں جو اپنے گھر سے نکل کر کے ہر جگہ جاتا تھا, وہ کون ہے آج؟ کون ہے؟ مدارس اسلامیہ پر کچھ آنچ آئے تو کوئی بات کرنے والا؟ سبحان اللہ. پچھلے 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہوگا, الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور جو ازہر ہند کہلاتا ہے, کس طرح کی مصیبتوں سے گزر رہا ہے سارے علماء کو پتا ہے, سارے علماء جانتے ہیں. جامعہ اشرفیہ مبارک پور جس نے ہندوستان کو بڑے بڑے قائدین دیے, علامہ ارشد القادری بھی اسی کے خوش چین ہیں. آج اشرفیہ کے اوپر کیا حالات ہیں آپ کو پتا نہیں؟ علماء تو جانتے ہوں گے. حکومت کی کیسی سختیاں ہیں, بنا تنخواہ لیے ہوئے وہ کئی مہینوں سے وہاں خدمت کر رہے ہیں, ان کی تنخواہیں بند کر دی گئی, روک دی گئی. ہمارے ان حالات پر اگر قیادت نہیں ہوتی تو پھر کن حالات پر قیادت ہوگی؟ کن حالات پر قیادت ہوگی؟ ممبروں پر ایک دوسرے کے امامے کھینچنے پر. توجہ چاہتا ہوں, رئیس القلم ہمیشہ یہ چیز پسند فرماتے تھے کہ امت کا درد رکھنے والا کوئی عالم کسی خطے کا ہو, وہ میرے گھر کے بچوں سے زیادہ عزیز. ان کا یہ درد جو میں نے محسوس کی, آج اپنوں کے لیے الگ مسائل, غیروں کے لیے الگ مسائل, یہ نہیں تھا ان کے گھر. میں نے آیت اسی لیے پڑھی, زرقانی صاحب ابھی جو کہہ رہے تھے کہ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر ان کا یہ جملہ سونے کے حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے. اپنوں سے غیروں سے مقابلہ ہو تو ڈٹ جائیے, اپنوں سے مقابلہ ہو تو ہار جائیے. یہ جملہ آسان نہیں ہے, پریکٹیکل بہت مشکل ہے, اور یہی قرآن کا مفہوم ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, صحابہ کی یہی صفت تھی, وہ سخت تھے تو غیروں کے لیے, اور آپس میں نرم دل تھے. ایسے نرم دل, ایسے رحم دل تھے. سختی ان لوگوں پر کرنی چاہیے تھی جو میرے نبی کی شان میں بھونکتے ہیں, نہ یہ کہ مسلمانوں کے لیے. جب سے یہ چیزیں ہمارے اندر بدل گئی تو ہمارے حالات بھی ایسے تتر بتر ہو گئے. آج دیکھو کوئی بھی آ کر کے, ایک چھوٹا سا لیڈر بھی مسلمانوں کی چھوٹی سی ٹکڑی کو کاٹ کے لے کے چلا جاتا ہے. ہر جگہ یہی حالات ہے, ہر جگہ یہی حالات ہے. مجھے کس مسئلے پر بات کروں یہ سمجھ میں نہیں آتا. مسلمانوں کے جو معاملات ہیں, نشہ اتنا زیادہ عام ہے کہ ان کے نشہ خوری پر بات کریں, زنا بڑھتا جا رہا ہے اس پر بات کریں, عورتوں کی بے حیائی عروج پر آ گئی اس پر بات کریں, ایجوکیشن میں اتنے پیچھے ہو گئے اس پر بات کریں. سمجھ میں نہیں آتا, ہزار مسائل ہیں ہمارے, کن مسائل پر بات کریں؟ اخیر میں جا کر کے ہمارا جو درد ہے وہ اس نقطے پر پہنچتا ہے. ان کو ایک ایک مسئلے کا علاج کرتے رہو گے, زندگی تمام ہو جائے گی, بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی. بیماریاں بہت ہیں لیکن علاج ایک ہی ہے, امت مصطفیٰ کا علاج ایک ہی ہے. وہ علاج کا نام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. وہ ایک ہی علاج. آج امت کو ان قدموں سے جوڑنے کی ضرورت ہے. جب جب حلقوں کی بات ہوتی ہے, جب جب اپنے اپنے خاص جماعت کی بات ہوتی ہے تو امت بار بار جھگڑے کرتی. جماعت سے مراد میں اہل سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں, صرف پیروں کے اپنے حلقوں کی بات. یہ پیر کا مرید اس سے نہیں مل سکتا, وہ پیر کا مرید اس سے نہیں مل سکتا, ان سے سلام اس کا نہیں, اس کا سلام اس سے نہیں.
इस मिंबर पर आज देखें आप उलमा इकराम, मेरा हुस्न ज़न ये कहता है ज़रक़ानी साहब इसकी तायीद करें, अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में यहाँ किसी एक पीर का मुरीद आलिम नहीं बैठा है, सिर्फ अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदी नहीं है, सारे सिलसिले के जमा हुए, इसलिए जमा हुए हैं कि उन्होंने अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत को देखा है कि यहाँ पर छांटा नहीं जाता, यहाँ पर जमा किया जाता, इसलिए जमा हुए। बाकी तो डर लगता है, इनके भी स्टेज खास हैं सबके, हमें पता है, मैं खुलकर बोल रहा हूँ, सब खतीबों के सब शायरों के स्टेज खास है, इस स्टेज वाला उस स्टेज पे नहीं जाएगा, है सुन्नी उनके बटे हुए हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जमाने में भी और उनकी हयात के बाद भी आज ये मिंबर गोना गो खुसूसियात के साथ जो जमा है, काश उम्मत के तमाम सुन्नी उलमा का इत्तिहाद और क़ियादत जिंदा हो जाए। मेरा विजदान कहता है पूरा हिंदुस्तान तो छोड़ो, जमशेदपुर के सुन्नी इकट्ठा हो जाए, हिंदुस्तान को हिलाने के लिए काफी हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद क्या समझते हो जिंदाबाद, तुम्हारी बात? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने सुना था मिंबर पर, हो सकता है कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ की वजह से नज्म व नस्ख खराब हुआ हो, ज़रक़ानी साहब यहाँ पर बहुत सारे उसूल रखते हैं, उन उसूलों में ये भी मैं अर्ज किए देता हूँ कि जिसका उर्स हो रहा है उसी का नारा लगाए, यहाँ जो खड़ा है उसका नारा ना लगाए, होना ये चाहिए, हमारे मरने के बाद फिर लगाए। यहीं से तो शख्सियत परस्तियां शुरू हो रही, मुझे कम लक़ब दिया, मुझे छोटे नाम से बुलाया, पोस्टर में मेरा नाम वहां चिपकाया है, इन्हीं मामलात में तो है। मैं कितने लोगों को जानता हूँ छोटे नाम की वजह से और पोस्टर में इधर उधर हो जाने की वजह से उनकी बरहमी आसमान पर है, और कोई सालों से जेल में सड़ रहा है, एक बार माथे पे शिकन नहीं आई। दर्द अगर तुम्हारी अपनी इज्जतों का है तो तुम्हारी इज्जतें नीलाम हो जाएंगी, और दर्द अगर उम्मत का है हर दिन तुम्हारी इज्जत बढ़ाई जाएगी, हर दिन इज्जत बढ़ाई जाएगी। इसीलिए मेरे अजीजों, आज बात करते हैं नामों से रिसालत के उस अहम मसले पर। अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी उसके लिए शाहिद अदल है। आपके मुतालिक सबको मालूम होगा, सबको मालूम है अल्लामा अरशदुल कादरी बहुत बड़े मुनाजिर थे। मुनाजिर का मतलब भी आपकी जनरेशन समझना मुश्किल है, डिबेट में ऐसे माहिर थे कि सामने वाले को चित कर देते। लेकिन ये मुनाजरे किसके लिए होते थे, घूम फिर करके आप हिस्ट्री निकालेंगे, अल्लामा अरशदुल कादरी के सारे मुनाजरे इस बात पर थे कि कहीं से अगर थोड़ी सी बदबू भी आई कि मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, अज़मत रिसालत पर पहरा देना है, नामों से रिसालत की हिफाजत है। मुनाजरे इसलिए नहीं होते कि चमक जाएं, मुनाजरे इसलिए नहीं होते कि अपने नाम रोशन कर लें, मुनाजरे अज़मत रिसालत के दिफा के लिए हुआ करते थे, और वह हक अदा किया है अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह। हक है। मैं जामिया अशरफिया मुबारकपुर में जब पढ़ने के जमाने में था, मैंने सुना था अपने एक उस्ताद से कि हुजूर हाफिज मिल्लत के साथ अल्लामा सफर पर थे, अल्लामा अरशदुल कादरी। एक छोटी सी किताब हुजूर हाफिज मिल्लत लेकर चल रहे थे और लखनऊ का शायद सफर था, और रास्ते में अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह उसको पढ़ते रहे, उसके बाद रखे। बाद में पहुंचने के बाद जिस साहब के घर पर मेहमान थे, हुजूर हाफिज मिल्लत भी वहां गए, पूछा कि मौलाना अरशदुल कादरी किताब कहाँ है वो जो साथ लेकर चले थे। कहा हुजूर मैं तो लेना भूल गया, छूट गई ट्रेन, चली गई। हुजूर हाफिज मिल्लत को वो किताब की ज्यादा जरूरत थी, बहुत शदीद जरूरत थी। आप नाराज हो गए, कहा इतनी भी किताब का आप ख्याल नहीं कर पाए, साथ में सफर। कहा कि हुजूर थोड़ा सा वक्त दे दे, थोड़ा सा वक्त दे दे, किताब के मुतालिक कुछ ना कुछ करूं। फरमाया कि जो किताब उन्होंने ट्रेन में बैठकर मुताला किया था, पूरी किताब लिख करके हुजूर हाफिज मिल्लत को दे दी। हो सकता है कुछ जुमले इधर उधर, माशाअल्लाह। कहा गजब की जहानत। अब यहाँ रुक करके भी मैं एक बात बताता हूँ, कचरे लोगों के दिमाग इतने नहीं चलते। इश्क रसूल हो तो जहानत आसमान पर होती है। आला हजरत की जहानत को कोई पहुंच पाएगा? आला हजरत का दिमाग जो चलता था, 100 साल पहले लिखी हुई किताबें आज के लोग ऐनक लगा लगा कर नहीं पढ़ पाते। आला हजरत की जहानत किस बुनियाद पर थी? आला हजरत का भी दिमाग जो अर्शे औला तक पहुंचा था वो इश्क रसूल की बुनियाद। जहां इश्क रसूल होगा
وہاں ذہانت بھی ہوگی، اور جہاں عشق رسول نکل جاتا ہے تو پھر اس کی ذہانت بھی گٹر میں چلی جاتی، وہ کب کیا کرتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے غضب کی ذہانت دی، حافظہ مضبوط تھا، اور جتنے محدثین کی آپ تاریخ پڑھیں گے ان کا حافظہ اگر مضبوط تھا تو عشق رسول کی بنیاد، عشق رسول کی بنیاد پر۔ اس لیے اے نوجوانوں، آج کچھ حاصل کرنا ہے تو کچھ مصیبتیں تو ہیں ہمارے پاس۔ مثال کے طور پر میں بتاؤں، کچھ بھی کہنے جائیں تو نوجوان کہتے ہیں ہمارے علماء سپورٹ نہیں کرتے، ہمارے علماء سپورٹ نہیں کرتے، ہمارے اندر جوش ہے، جذبہ ہے، علماء چپ بٹا دیتے ہیں، ہم پڑھنا چاہتے ہیں، قاری صاحب ہمارا ساتھ نہیں دیتے، بہت سارے مسائل۔ لیکن تم کیا یہ عذر بھی قیامت کے دن پیش کر سکتے ہو؟ مجھے بتاؤ، کیا تمہیں اپنے گھر میں تنہا بیٹھ کر کے بھی اپنے نبی سے کثرت سے محبت کرنے کے لیے بھی کوئی روکتا تھا؟ آج کے اس دور میں کوئی روکتا ہے تمہیں؟ قیامت کے دن کیا عذر پیش کرو گے؟ چھوڑو ان کے معاملات، علماء نہیں سپورٹ کرتے، قائدین نہیں آتے، یہ تو عوام کی باتیں تو چھوڑیں، سوشل میڈیا پر جو نوجوان علماء کی تحریریں بھرمار پڑی رہتی ہے، وہ پتہ نہیں کس کو کوس رہے ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ میرے پاس آئی تحریریں، کہا کہ حضرت وہ لوگ خاموش ہیں، یہ لوگ خاموش ہیں، کچھ نہیں بولتے، سب خانقاہیں۔ میں ان سے یہی کہتا ہوں، ان کی طرف دیکھنے کی ڈیوٹی آپ کو لگائی کس نے؟ وہ خاموش ہیں تو اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ میدان میں آؤ، آپ بڑے بن جاؤ۔ میدان بڑوں نے آپ کو خالی کر کے دیا، آپ بڑے بن جاؤ۔ ہم جیسے چھوٹوں کو پوچھتا کون تھا؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم سے ہمارے باپ کے برابر بھی بڑے بڑے علماء ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، ان سے بھی بڑے موجود ہیں۔ میرے عزیزو، ایک درد لے کر کے میدان میں کیا اترا؟ میں نے ایک بار ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے متعلق اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا، اور پھر اس کا اثر دیکھا۔ 50 لوگوں میں بیٹھ کر کی ہوئی بات تھی، رب ذوالجلال نے پوری دنیا کے چپے چپے میں پہنچایا۔ آج ہمیں ہر ایک کی نظر کے سامنے بٹھایا، سب کے سامنے ہماری جو عزتیں ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ میں بہت بڑا ترم کا ہوں، بہت بڑے بادشاہ کا بیٹا ہوں، یا کوئی سیاسی نیتا ہوں۔ یہ جو کچھ بھی عزتیں ملی ہیں یہ قدم مصطفیٰ کی برکت ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ آج دنیا میں یہ مقام دیکھا ہے، جو ایک بار مصطفیٰ کی عزت کی بات کرتا ہے مولا دل میں اس کو بٹھا رکھتا ہے، اور پھر سوچو جو اپنی زندگی حضور کی محبت میں فنا کر دیتا ہے، تب جا کر کے وہ بریلی کا امام احمد رضا بنتا ہے۔ بے شک۔ میں دو چند باتیں بس آپ کی سیرت سے اخذ کر کے، ویسے جو سنانا تھا گھر والے زیادہ بہتر جانتے ہیں گھر کی بات، علامہ کے صاحبزادے یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے ساری چیزیں دیکھی ہوئی۔ ایک بات آپ کو میں بتاؤں، سچا عالم وہ ہے جو صحابہ کی سیرت پر چلے، ان کے تمام نقوش پاک کو اپنی زندگی کے مشعل راہ بنائے۔ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا، سنیں گے آپ تھوڑی دیر۔ آپ جب خلیفہ بنے، دن رات کام اتنے تھے، اور گھر میں جو تنخواہ آتی تھی بیت المال سے آپ کے گھر میں تنخواہ آ رہی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ سارے صحابہ نے بیٹھ کر کے فیصلہ کیا کہ خلیفۃ المسلمین کو کچھ تنخواہ مقرر کر دی جائے تاکہ وہ خلافت کے کاموں کو خوشی سے انجام دے سکے۔ تنخواہ آتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی بیوی نے کہا، صدیق اکبر کی بیوی کہتی ہے کبھی تو کچھ تر غذا کھا لیجئے، کبھی کچھ تر غذا کھا لیجئے، کھجور کھا لیں، کبھی شہد کھا لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میری بیگم اتنے پیسے ہیں کہاں میرے پاس کہ میں شہد خریدوں، میں گھی خرید کر کے لاؤں۔ یہ وقت کے خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق کی بات کر رہا ہوں۔ بیوی نے کہا آپ مت گھبرائیں، میں نے جمع کر کے رکھے ہیں، میرے پاس ہے، میں لا کر کے دیتی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا لاؤ۔ آپ کی اہلیہ نے ایک پوٹلی میں کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، لا کر کے دے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے گنا، وہ کچھ سکے تھے، پوچھا یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ بیوی نے مسکرا کر کہا وہ چھوڑیے، جو تنخواہ آتی ہے نا آپ کی بیت المال سے، میں گھر کا راشن لا کر کے تھوڑا تھوڑا الگ نکال کر کے رکھ دیا کرتی، تھوڑا تھوڑا جمع کر کے، عورتوں کی عادت ہے بچا کے رکھنے کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی کہتی ہے میں تھوڑا تھوڑا بچا کر رکھتی تھی، وہ آج اتنی ہو گئی ہے، اس سے آپ جائیے شہد خرید لیجیے، گھی خرید لائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں بہت اچھا، لا لے کر کے جاتے ہیں، بیت المال میں پورا مال جمع کر دیا، اور پھر صحابہ کو بلا کر کے کہا آج کے بعد سے میری اتنی تنخواہ کم کر دی جائے، اس لیے کہ یہ مال میرے گھر میں زیادہ آ رہا ہے۔
इतना माल मेरे घर में ज्यादा आ रहा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ये फरमाया, सहाबा अश अश कर रह गए। इतना माल तो कोई भी छुपा के रख सकता था। ये वाकया बयान करने के बाद अब मैं आपसे कहता हूं, इसका अक्स मैंने जिंदगी में पाया है, एक कायदे अहले सुन्नत अरशदुल कादरी की जिंदगी में। मेरे अजीजों, उनके बड़े साहबजादे यहाँ बैठे हुए गुलाम रब्बानी साहब फरमाते हैं, अल्लामा के घर में पोते की विलादत हुई थी, शायद यही पोते होंगे, कहाँ है? पोते की विलादत हुई थी और इनकी वालिदा छठी मनाना चाह रही थी। छठी होती है, मदरसे से मुत्तसिल मकान है, तो छठी जब हो रही है, औरतें कुछ खाना पकाना कर रही होंगी, तो देग की जरूरत थी पानी जमा करने के लिए। तो इनकी वालिदा मोहतरमा अल्लामा की अहलिया मदरसे के मतबख से वो देग मंगवाई सेक्रेटरी से या किसी से बोलकर कि आज हमारे घर में कुछ फंक्शन है, उसमें पानी जमा करना है, या जो भी मंगवा करके अपने घर में रखा और पानी भरा। पानी आता भी नहीं था जैसे वो बताते। अचानक दोपहर को या जिस वक्त आमद हुई अल्लामा अरशदुल कादरी की घर में, उन्होंने देखा, पहली नजर में अपनी अहलिया से पूछा, ये कहां से आया पानी, और ये देग तो मदरसे की लगती है। अहलिया ने कहा, हाँ, घर में आज छठी है, पोते की विलादत हुई, मैंने मंगवा लिया। आपने ठोकर से पूरा पानी इधर गिरा दिया और कहा, फौरन के फौरन ले जाकर के मदरसे में जमा करो, और जितनी देर इसका इस्तेमाल किए उतनी देर की रसीद काट करके मदरसे में जमा करो, और कोई छट्टी पट्टी नहीं होगी घर के अंदर। अगर कौम की अमानत का 1 रुपया भी मेरे घर में इस्तेमाल होगा, मेरे घर में इस्तेमाल होगा, तो वो मेरे लिए हराम है, हराम। ये सिद्दीक अकबर की जात से लिया हुआ पहलू था, सिद्दीक अकबर की जात से लिया हुआ पहलू था। मेरे अजीजों, आज हालात तो बड़े बहुत अलग है। अब क्या बताएं, हम इस मैदान के आदमी हैं, ये स्टेजों की, और ये स्टेज और ये प्रोग्राम कितने कमर्शियल हो गए हमें पता है। दिल नहीं करता, अभी लोग इस पर धंधा करने लगे हुए हैं। बिजनेस होते हैं, ठेकेदारियां होती हैं, उलमा की कीमतें तय होती हैं, शोरा की कीमतें तय होती हैं। 1 घंटा बयान करने का वो इतना लेगा, एक नात पढ़ने का वो इतना लेगा, सारा कमर्शियल हो गया। और वो एक अरशदुल कादरी है, एक अरशदुल कादरी, कई दिन उनके घर में फाके चलते रहे। खुददारी ऐसी थी कि कभी घर की बात बाहर नहीं बताई, बाहर नहीं बताई। खुददारी ऐसी थी। और आप बताओ, मौलाना लोगों, कोई भी हो, इंग्लैंड जाना, अमेरिका जाना, इनके सबके ख्वाब होते हैं। कौन नहीं जाना चाहता? अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, यूरोप चले जाएं। और अल्लामा को उस जमाने में इंग्लैंड, अमेरिका, सारी दुनिया पर जाने के बहुत मौके फराहम हुए, एक बार नहीं, कई बार। और उस वक्त मुझे बताओ, इंग्लैंड में, अमेरिका में या यूरोप में कोई एक बंदा ऐसा मिले जो ये कहे हमने अरशदुल कादरी की जेब भर दी थी? नहीं। जो उन्होंने वहां से लिया, वहीं की जमीन पर कोई इदारा बनाया और वापस चले आए। ये क़ियादत थी। लंदन की सरजमीन पर उन्होंने पहला जब इदारा बनाया था, मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मान खान आज़मी रहमतुल्लाह दामज़िल्लहुल आली हफ़िज़हुल्लाह व रआह अभी भी मौजूद हैं। अल्लामा अरशदुल कादरी की ज़ेर निगरानी कितने साल उन्होंने खिदमत की। वो खुद बयान फरमाते हैं कि वहां पर मस्जिद की जरूरत थी, एक चर्च बिक रहा था, तो चर्च के मुंतजिमीन उनके पास चले गए अल्लामा कि हमें बेच दीजिए। कोई हिम्मत करता है? और वहां के हालात अलग है। चर्च वालों से उस वक्त के 50,000 पाउंड में वो खरीदो फरोख्त होनी तय पाई। आपने बड़ी मसलहत के साथ उससे बातचीत करके 40,000 पे राजी किया। चर्च खरीदने की बात की कि मस्जिद बनेगी। और उस वक्त जानते हो, सबसे हैरत की बात मैं ये कह रहा हूँ, उलमा हौसला रखो, हौसला। अल्लामा उनके आसपास वो नई जगह है, उनके लिए नया इलाका है, लोगों को मुंतखब किया और कहा ये खरीदना है। और जो टोकन देना होता है शुरू में, आप क्या कहते हैं उसको, एडवांस देने के लिए उस वक्त अल्लामा साहब के पास जो पैसे थे वो सिर्फ 500 पाउंड थे, और 40,000 पाउंड की खरीदारी करके आए। किसके भरोसे? उस अरशदुल कादरी का तवक्कुल भी वैसा ही था जैसा गरीब नवाज हिंदुस्तान आते वक्त तवक्कुल लेकर के आए। कदम रखना हमारा काम है, मैदान बनाना मेरे मौला की शान। कदम रखा, और आज एक नहीं, 2 नहीं, 10 मसाजिद और इदारे इंग्लैंड की सरजमीन पर कायम है। वर्ल्ड इस्लामिक मिशन जो अल्लामा अरशदुल कादरी की बनाई हुई तंजीम थी, जो पूरी दुनिया में, अरे हम अजहर में तक देखा, हमने देखा, जामे अजहर तक वो चले गए। सद्दाम यूनिवर्सिटी जब बन रही थी उसमें भी आपका बड़ा किरदार है। बगदाद गए, तेहरान गए, कितने ममालिक के सफर की। और जब उनको अपने भोले भाले जवानों का दर्द सताता था
کہ یہ تبلیغی جماعت کے چکر میں پڑ جائیں گے، تو دعوت اسلامی کا قیام بھی آپ کی ایمان پر ہوا تھا، علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اور ایک بات یہ بھی میں بتاتا ہوں، وہ تحریک خوب پھل رہی ہے، پھول رہی ہے، اور پھلے پھولے، لیکن کسی تنظیم اور تحریک کے پھلنے پھولنے میں اس کے بانی کے اخلاص کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اخلاص ارشد القادری کا ہر جگہ پر نظر آتا ہے۔ حافظ ملت کا ادارہ یوں ہی قائم نہیں ہے، سیمنٹ اور گارے کی عمارتیں بنانا بہت آسان ہے، اشرفیہ بنانا آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ صرف عمارتیں بنانے کا نام آپ مت سمجھ لیں ادارے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں، کعبہ کتنا ہے، کتنے بائی کتنا ہے، آپ جا کے ناپ کے دیکھ لو۔ آج ہندوستان میں ہو، کوئی بھی ہو، ایک چھوٹا سا مڈل کلاس کا آدمی بھی اپنے خرچے سے، جتنے میں اس کا گھر نہیں بنتا اس سے کم خرچے میں کعبہ بنا سکتا ہے۔ 4 کونے بنانے ہیں، نہ کوئی ڈیزائن کرنا ہے، نہ کھڑکیاں، نہ اندر ڈیکوریشن، بن تو جائے گا۔ اتنے صدیوں سے کوئی کعبہ کیوں نہیں بناتا؟ کیوں نہیں بناتا؟ آپ سمجھو کعبہ صرف یہ 4 دیواری اور 4 کونے کا نام نہیں ہے، تم بنا تو لوگے، کروڑوں دلوں کو کھینچنے کی کشش کہاں سے لاؤ؟ یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ عمارتوں کے بنانے میں نہیں آتی، وہ مخلصین کی برکت ہوا کرتی۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور آج بھی پھل پھول رہا ہے، اور ایک دو نہیں، ہزاروں علماء وہاں سے نکلے۔